السلام علیکم۔ میں ہوں آصف فروخی اور وبا کے دنوں میں، تالہ بندی کے دنوں میں میری تحریروں کا سلسلہ جاری ہے۔ آج کی تحریر کا عنوان ہے وبا کے دنوں میں عالمی ادارے پر حملہ۔ وہ عرضداشت میرے پاس بھی پہنچ گئی۔ صبح آنکھ کھلنے کے بعد منہ پر پانی کے الٹے سیدھے چھپکے مار لینے کے فوراً بعد ٹیلی فون چارجر سے نکالا تو حسب معمول ڈھیروں پیغامات موجود تھے جو اس عرصے میں آئے تھے اور سبز بتی کے ذریعے آنکھیں جھپکا رہے تھے کہ ہمیں دیکھ لو۔ ان میں سے ایک پیغام اس عالمی گروپ کی طرف سے بھی تھا جو دنیا بھر کے قابل اصلاح معاملات کے لیے درخواستیں تیار کرتا ہے اور عالمی ضمیر کی طرح کام کرتے ہوئے ان پر دستخط جمع کرتا ہے۔ بے مقصد سزا کاٹنے والے قیدیوں کی رہائی، جنگلی جانوروں کے تحفظ، سرمایہ دارانہ منافع کی خاطر زمین کے خزانے کی بے دریغ تباہی، عام طور پر اس طرح کے معاملات پر یہ لوگ توجہ دلاتے ہیں اور بہت سے دستخط دے کر ایک محضر تیار کر لیتے ہیں۔ لیکن اب کی بار یہ جس کو بچانے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے ہیں وہ تتلی کی قسم کا کوئی نادر کیڑا یا گھنے جنگلوں میں چھپا ہوا قدیم درخت نہیں ہے، بلکہ عالمی ادارہ صحت ہے جس کے لیے امریکہ کے صدر ٹرمپ نے رقم کی بندش کا اعلان کیا ہے اور یوں کورونا وائرس کے پیدا کردہ سنگین عالمی بحران کے دنوں میں اس شاخ کو کاٹ ڈالنے کا عزم کر ڈالا ہے جس پر عالمی حکمت عملی کا آشیانہ ٹکا ہوا ہے۔ کل کے اخبار میں یہ خبر آ گئی تھی کہ صدر ٹرمپ کیا کرنے جا رہے ہیں اور ان کے اقدامات پر عالمی رد عمل بھی شدید آیا۔ منگل کی صبح صدر ٹرمپ نے اعلان کیا کہ وہ عالمی ادارہ صحت کے لیے امریکی رقوم کی فراہمی روک رہے ہیں، اس لیے کہ وہ حالیہ وبا کے بارے میں ادارے کی کارکردگی سے ناخوش ہیں۔ انہوں نے الزام لگایا کہ کورونا وائرس کے پھیلاؤ کے لیے یہ ادارہ بڑی شدید بد انتظامی کا شکار رہا۔ ان کے اعتراضات کا سب سے بڑا حصہ چین کے بارے میں ہے۔ ان کے مطابق عالمی ادارے نے چین کے مفادات کا لحاظ رکھا جس کی وجہ سے بقول ان کے یہ وبا عالمگیر ہو گئی۔ انہوں نے کہا کہ عالمی ادارے کا سب سے خطرناک اور مالی طور پر نقصان دہ فیصلوں میں سے یہ فیصلہ تھا کہ چین پر سفر کی پابندیاں بروقت نہیں لگائی گئیں۔ صدر ٹرمپ نے رقم کی فراہمی روک لی ہے، اس کے بارے میں حتمی فیصلے کا اعلان کریں گے، لیکن اندیشہ یہ ہو رہا ہے کہ نہ صرف اس وبا کے خلاف کارروائی پر اثر پڑے گا بلکہ عین ممکن ہے کہ عالمی ادارہ صحت کام کرنا بند کر دے۔ خطرناک حد تک نکمے حکمرانوں کی فہرست میں اضافہ کرنے والے صدر ٹرمپ نے سے یہ کون پوچھے کہ دوسروں پر الزام دھرنے سے پہلے وہ خود بتائیں انہوں نے کیا کیا۔ پہلے وہ اس بیماری کے مہلک اثرات سے انکار کرتے رہے یہاں تک کہ پانی سر سے گزر گیا، پھر انہوں نے اس کو چین سے آنے والا وائرس کہنا شروع کر دیا۔ صحافیوں نے اس پر ٹوکا بھی مگر وہ اپنی بات پر اڑے رہے۔ اس بیماری کا شکار ہونے والے افراد کی تعداد کسی بھی دوسرے ملک سے زیادہ امریکہ میں موت کے گھاٹ اتری ہے اور خود امریکی تاریخ میں ایسی تباہ کاری کی مثال نہیں ملتی۔ نیو یارک پر 11 ستمبر کے رسوائی زمانہ فضائی حملے میں بھی نہیں۔ صدر ٹرمپ اپنے معاملات درست کر لیں اس کی توقع بیکار ہے، لیکن ان کو الزام تراشی کے لیے کوئی ہدف ضرور چاہیے کہ وہ سارا قصور اس کے سر تھوپ کر اپنے آپ کو ذمہ داری سے باہر نکال لیں۔ خیر، یہ تو صدر ٹرمپ کی معاملہ فہمی اور انتظامی صلاحیت کی بات ہو گئی جس کا میں اس وقت اس سے زیادہ ذکر نہیں کرنا چاہتا۔ میں بات کرنا چاہتا ہوں عالمی ادارہ صحت کی جس کو اس وقت یوں اٹھا کر ردی کی ٹوکری میں نہیں پھینکا جا سکتا۔ دنیا کے سارے ممالک صحت کے فروغ اور بیماریوں سے نمٹنے کے لیے اپنی اپنی حکمت عملی بنا لیں مگر بیماری کے بے تحاشا پھیلاؤ کے اس دور میں عالمی پیمانے پر عمل کی ضرورت پہلے سے کہیں زیادہ
بڑھ گئی ہے۔ سوشل میڈیا پر گھومنے والی اس ارداشت میں دنیا کی ساری حکومتوں سے اپیل کی گئی ہے، اس طرح کے الفاظ میں: ہم صدر ٹرمپ کے اس فیصلے کی مذمت کرتے ہیں کہ عالمی ادارے صحت کے لیے رقم کی فراہمی بند کر دی جائے، اور ہم آپ سے ہنگامی طور پر تعاون طلب کر رہے ہیں کہ اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ عالمی ادارے صحت اور تمام بین الاقوامی اداروں کو مناسب رقم ملتی رہے، اور کوئی ویکسین یا علاج دریافت ہو جائے تو منصفانہ اور متوازن طریقے سے سب تک پہنچ سکے۔ یہ وائرس ہم سب کو متاثر کر رہا ہے اور اس کے خلاف جدوجہد میں ہم سب ساتھ ہیں۔ اس اجتماعی خطرے کا سامنا آپس کے تعاون کے ساتھ کرنا چاہیے، اور ہماری مشترک انسانیت ہمارے رد عمل سے نظر آنا چاہیے۔ اسی دستاویز میں نشاندہی کی گئی ہے کہ بعض ممالک میڈیکل سامان اور دواؤں کی ذخیرہ اندوزی کر رہے ہیں، اور اگر عالمی ادارہ صحت غیر مؤثر ہو گیا تو امیر ممالک تعاون کے بجائے استحصال کریں گے، اور موجودہ بحران بری طرح برباد کر ڈالے گا۔ دنیا کے کئی سربراہان صدر ٹرمپ پر نکتہ چینی کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ایمرجنسی بنیادوں پر مذاکرات بھی شروع کر دیے گئے ہیں کہ عالمگیر وبا کے لیے سدباب عالمی سطح پر ہو سکے۔ امریکہ نے عالمی ادارہ صحت کی پیٹھ میں خنجر اس وقت اتارا ہے جب اس ادارے کے ہاتھ مضبوط کیے جانے کی سب سے زیادہ ضرورت تھی۔ ایسی بات نہیں کہ یہ ادارہ اور اقوام متحدہ میرے نزدیک تنقید سے بالاتر ہیں۔ اقوام متحدہ کے ایک ادارے میں 20 سال گزار دینے کے بعد مجھے اچھی طرح معلوم ہے کہ اندر بھی اور باہر بھی اصلاحات کی بہت ضرورت ہے۔ پھر یہ کہ کسی بھی حکومتی اقدام پر اعتراض کرنے کا طریقہ نہیں اختیار کیا جاتا۔ اس کے باوجود اگر یہ ادارہ خاک کا ڈھیر بن گیا تو اس وقت سب سے زیادہ نقصان غریب ملکوں کا ہوگا، جس میں پاکستان بھی شامل ہے۔ آج مجھے یہ اجتماعی اندیشے گھیرے ہوئے ہیں۔ پبلک ہیلتھ کے شعبے میں زندگی کا بڑا حصہ گزار دینے کے بعد مجھے اس وقت اپنے گرو ڈاکٹر برائنٹ یاد آ رہے ہیں، جو پاکستان آنے سے پہلے عالمی ادارہ صحت میں امریکی وفد سے وابستہ رہ چکے تھے، اور انہی کے توسط سے مجھے پہلی بار جنیوا میں اس ادارے کے صدر مقام میں کام کرنے کا اور سیکھنے کا موقع ملا۔ رعب اور احترام جو میں نے پہلی بار اس ادارے کے لیے محسوس کیا تھا، آج بھی میرے دل میں باقی ہے۔ خدا کرے کہ یہ ادارہ بھی باقی رہے اور برقرار رہے، اور اس بحران سے نمٹنے کا راستہ اسی انصاف پسند دردمندی کے ساتھ دکھا سکے جس کا سبق ڈاکٹر جان برائنٹ نے ہمیں سکھایا تھا۔ اس ارجداشت کے آخر میں لکھا ہے: تند خو امید کے ساتھ۔ اس کے آگے خالی جگہ میں نے اپنا نام لکھ دیا: میرا آج کا دن اس کام آیا۔